ایک جملہ اور سمجھیے گا امام ربانی کا، جلدی جلدی کو ٹھیکیدار ایسا سامنے آیا، امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھجوایا، لکھ کے سوال کیا نا، تو آگے کہنے والا ٹھیکیدار اپنی ٹھیکیداری کرتے ہیں، ہم آل بیت کے جو ہیں وہ محبدار ہیں، سانو آل بیت نال بڑی محبت، سانو جڑا ہے آل بیت نال بڑی الفت ہے، ہمیں بڑا پیار ہے۔ یہ آل سنت و جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ بھی سمجھنا، یہ بھی آج کے دور کی علامت تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، جو اندر سے پکا بے ایمان رافضی ہوگا، یہ یاد رکھنا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حمایت کرنے والوں کو ہمیشہ ناسبی کہے گا۔ یہ رافضی کی نشانی ہے، جو اندر سے خود بے ایمان ہے نا، جو خود بے ایمان ہے اندر سے اور اس کا اندر پاک نہیں، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں آل بیت سے محبت کرنے والا، اور اگر دوسرا بندہ کہے میں سرکار کی آل اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، حضور کی اصحاب سے بھی محبت کرتا ہوں، تو کہے گا اے ناسبی، اے بے ایمان آدمی نشانی ہے اس زمانے دے اندر۔ اب مسئلہ یہ سمجھیے گا، امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جملہ کسی نے کہا کہ حضرات صحابہ کا دفاع کرنے والا یہ ناسبی ہوتا ہے، امام ربانی کا جملہ سنا، فرمایا چھاڑو ساریہ گلہ، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خوارج کے خلاف آئے جنگ نہروان میں، جملہ سننا، ایک جملہ پورا مذہب گرایا، یہ امام ربانی کا جملہ سمجھنا۔ آندے نے آپ فرمایا کہ مولا کائنات شیر خدا کے زمانے میں جب خوارج نکلے 10,000 کی تعداد میں مولا کائنات کے مخالف آئے، جنگ ہوئی، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جماعت 3,000 لوگوں پر مشتمل تھی، جملہ سمجھنا، فرمایا جب تیرے ساتھ ساتھ ہے نا، امام ربانی فرمایا تیرے ساتھ ساتھ ہے، 10,000 بے ایمانہ دا مقابلہ کرنے آستے، مولا کائنات کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے یہ جو 3,000 پیچھے کھڑے تھے، بتا ان میں رافضی کتنے تھے؟ کتنے شیعہ سن؟ دسو کتنے شیعہ سن پوچھو؟ آپ زبان دوں گے اگلے بھائی، ایک بھی نہیں۔ جب مولا کائنات کی حمایت کی بات آئی تو اس وقت اینا بے ایمانہ جڑے آل بیت محبت ٹھیکیدار نے اینا جو ایک بندہ آگے نہیں آیا، یہ کون تھے؟ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جان سن، مولا کائنات سے لے کر آپ کی حمایت میں آنے والے 3,000 افراد میں سے آخری فرد تک جو بندہ اس لشکر میں آیا ہے، تجھے پتا ہے یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت مذہب رکھنے والے تھے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی ایک جملہ ہے وہ جو ہمیں آج تانا دے رہے ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، امام ربانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو محبت کرنے والا ہے تو بتا، جس وقت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر جان قربان کرنے کی باری آئی تھی جنگ نہروان میں، اس وقت تو کہاں تھا؟ جانے دیں ہم مولا کائنات کی حمایت کریں، ہم ان کی ذات شخصیت کو مانے، ہم ان کے نظریات افکار کو مانے، ہم ان کی ساری اولاد کے ساتھ، یعنی صرف امام حسین کے ساتھ نہیں بلکہ امام حسن کے ساتھ بھی ایسی ہی محبت کریں جیسے سید الشہداء امام حسین سے کرتے ہیں۔ تو بتا محبت کرنے والا تو قرار پائے گا یا ہم قرار پائیں گے جنہوں نے ہر محاذ پر مولا کائنات کا ساتھ دیا ہے؟ ادھاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں نے ایک جملہ آپ کو سمجھایا پورا، کیا کہ مجدد سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ سامنے مذہب بھی آ جائے، یہ اکیلا بندہ ہوتا ہے، لفظ ایک کہتا ہے پورے مذہب کی بنیاد گرا دیتا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا کہ آخری صدی میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو مجدد ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی شان کیا ہے؟ یہ ساری اتنی بڑی جو میں ساری اتنی بات کر کے لایا ہوں، اب یہ سمجھیے گا کہ جس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور جس کی شان سمجھنے کے لیے آج آپ آئے ہیں، اس کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ پچھلی صدی کے مجدد جتنے ہیں یہ ایک جملہ کہتے تھے، مذہب ڈال دیتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے مذہب کی حمایت میں 30 جلدیں عطا کر دی ہیں، فتاوی رضویہ، تو بور تو نہیں ہو رہے نہیں، یعنی میں کہنا مطلب ہے خالی میرا زور لگی جائے تسی کو سویرے ملک صاحب نے تسی کہو جناب گل ایویں رات نو سمجھ کوئی بھی نہیں آئی دے پتہ نہیں ایویں گلاں چل دیاں رہی، گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی، مسئلہ سمجھنا تھا۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں ظاہر ہوئے، حال یہ تھا، آپ اندازہ کریں، اسلامی ریاست، مسلمان ملک، مسلمانوں کی اتنی جمعیت، لاکھوں میں تعداد، وڈے وڈے دارالعلوم پاک کے کنے بےایمان مولوی ایسے سن جو یہ جملہ کیا کہہ رہے تھے، جملہ سمجھنا، ایک کلمہ پڑھنے والے جملہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک بےایمان نے کہا۔ ایک بولا، کہنے لگا کہ جتنا کہ علم حضور کے پاس ہے اتنا تو زید عمر بکر کے پاس بھی ہے۔ بھائی یہ اتنا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ آپ دیکھیں، حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام سے یہ تعلیم ہمیں آئی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں جب تشبیہ بیان کرنی ہو، سرکار کے بارے کو مثال دینی ہو، تو ہم نے حضرات صحابہ کرام علیہ مرضوان سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ، کائنات میں بہترین طریقے کی جو اونچی سے اونچی مثال ہے، جب سرکار کے لیے بیان کرنا چاہو تو اس کو بھی بڑی احتیاط سے بیان کرو۔ یہ ادب احترام کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ بخاری شریف کی روایت آپ یاد فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جس روز وصال ہوا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے مذہب نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ یہ سبق تھا۔ جس روز سرکار کا وصال ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیں متعدد ایام گزر گئے تھے، ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے تھے۔ جس روز وصال ہوا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا۔ نماز جاری ہے اس وقت، حضرات صحابہ جماعت میں نماز جاری ہے۔ جامع صحیح بخاری کی حدیث کے یہ لفظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کئی روز گزر گئے، ہم نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی تھی۔ اب جب نماز جاری ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک پر آئے، اللہ آپ کو لے جائے، مسجد نبوی شریف میں جب آپ کھڑے ہوں اور قبلے کی جانب آپ رخ کریں، منہ کریں، تو سرکار کا روضہ پاک اور حجرہ مبارک جو ہے وہ آپ کی بائیں طرف آتا ہے۔ اللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے، بائیں جانب سرکار کا حجرہ پاک آتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نماز میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، آپ اندازہ کریں میں بندہ نماز ہی چوئے، یہ جملہ خیال کرنا ذرا، یہ بڑا حل کرنے والا ہے، نماز میں ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اب یہ پردہ ہٹایا جائے تو کتنی کا آواز پردے دی آ سکتی؟ تھوڑا یہ تسی آپ اندازہ کرو نا، پردہ اگر ایسے سرکانا ہو، پردہ ہٹانا ہے تو پردہ ہٹانے کی آواز کتنی کا آ سکتی؟ لیکن حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی توجہ کا مرکز دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوگی اور کیا وہ نماز ہے۔ تکبیر تحریمہ کہی گئی، ثنا کہی گئی، قرأت جاری ہے۔ حال یہ ہے کہ توجہ اور کان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کی طرف ہے۔ فرمایا یہاں پردہ سرکنے کی آواز آئی اور ہمارے چہرے یہ گئے۔ اور یہ جامع صحیح بخاری کی مثال سمجھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے آج سے پہلے بھی حضور کی زیارت کی ہے، لیکن آج جب پردہ ہٹایا اور ہم نے یوں کر کے دیکھا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن میرے سامنے آ گیا۔ یہ جامع صحیح بخاری کے لفظ، قرآن عزیز کے اوراق کھلے ہوں، یہ حضرت انس کے لفظ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ تشبیہ ہے میرے بھائی، یعنی یہی بات ہم یہاں آپ کو سمجھاتے ہیں نا، اہل السنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم آپ کو یہی کہتے بات سرکار کے بارے میں، حضور کے اصحاب کے بارے میں، حضور کی آل اولاد کے بارے میں، سرکار سے تعلق رکھنے والے در و دیوار کے بارے میں بھی اگر بات کرو تو بڑی احتیاط سے کیا کرو۔